بہرحال یہ دو ہی جذبے ہیں انسان کے اندر جو انسان کی گردن جھکاتے ہیں، ایک نقصان سے بچنے کا جذبہ اور ایک نفع کے حاصل کرنے کا جذبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بار بار یہ بات واشگاف کی ہے کہ یہ دونوں ہی اختیار میرے ہیں، یہ دونوں ہی اختیار میرے ہیں کہ نہ کوئی تم سے تکلیف دور ہٹا سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تکلیف بھی وہی پہنچے گی جو میری طرف سے آئے گی، ہٹاؤں گا بھی میں ہی، اور نفع بھی تمہیں وہی حاصل ہوگا جو میری طرف سے آئے گا، پہنچاؤں گا بھی میں ہی۔ اگر میں رحمت روک لوں کو پہنچا نہیں سکتا، اور اگر میں کوئی برائی دور ہٹانا چاہوں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ قرآن کریم کی 20ویں آیات کے اندر اس مضمون کو ادا کیا گیا ہے تاکہ شرک کے اس جذبے کو اور اس رگ کو کاٹ دیا جائے جس سے متاثر ہو کر انسان کسی دوسرے کے سامنے جھکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار کوئی نہیں رکھتا۔ جیسے ہمارے شیخ کہتے ہیں، شیخ سعدی، مواحد چے برپائے ریزی زرش، چے شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نہ باشز کس، بری است بنیاد توحید و بس۔ کہتے ہیں کہ مواحد کا مقام یہ ہے کہ اس کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دو تو متاثر نہیں ہوتا، اس کے سر کے اوپر تلوار کھینچ کے کھڑے ہو جاؤ تو نہیں ڈرتا۔ مواحد چے بر پائے ریزی زرش، اس کے پاؤں میں اگر سونے کے ڈھیر لگا دو، چے شمشیر ہندی نہیں برسرش، یا اس کے سر کے اوپر ہندی تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ، دونوں باتیں برابر ہیں۔ نہ وہ نفع سے متاثر ہو، حصول نفع سے، اور نہ اس قسم کے ڈر سے متاثر ہو۔ خوف امید و حراسش نہ باشز کس، اسے نہ کسی کی طرف سے نفع کی امید ہوتی ہے نہ کسی کی طرف سے خوف ہوتا ہے۔ بری است بنیاد توحید و بس، توحید کی بنیاد اسی نظریے پہ، کوئی امید و حراس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ ہو، نہ کسی سے امید رکھی جا سکے، نہ کسی سے ڈرا جائے۔ ایسی صورت میں انسان کی توحید کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔